کے اوپر اور پاکستان کے ایجنڈے کے اوپر، نہ کہ پی ایم ایل این کے اقتدار کے ایجنڈے کے اوپر، ہم اس کو آگے لے کر گئے اور ہم نے گورنمنٹ کو اس پوائنٹ پر لے کر آئے کہ اب ججز کو بحال کرنا ان پر لازم ہو چکا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، حکومت کہتی ہے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا، اپوزیشن کہتی ہے ہم نے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا، دونوں میں فرق کیا ہے پھر؟ سر بات یہ ہے کہ اب احتجاجوں کا وقت اب ختم ہو گیا، میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں کہ اب ایکشن کا وقت ہے۔ اگر ہم پیپلز پارٹی والے بھی اگر یہی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ جی ہم نے احتجاج کیا، پی ایم ایل این والے بھی کہیں گے احتجاج کیا، عمران خان بھی کہیں گے، باقی پارٹیز بھی کہیں گی، تو ابھی میدان سجنے والا ہے۔ جب الیکشن آئیں گے یہ قوم اب فیصلہ اپنا دے گی، اور قوم بہت اچھی جج ہے، وہ جانتی ہے کہ کون، یعنی اس دوران جیسے سٹرائکس ہو رہی ہیں، اگر کل کو کچھ جہاز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جیسے نیٹو نے یہ اٹیک کرنے کے بعد یہ کہا جی ہم نے تو اپنے دفاع میں یہ سب کچھ کیا، اس طرح کا ایک وہ بہانہ بنا کے پاکستان اسلام آباد پہ کو اٹیک کر دیتے ہیں یا کسی اور شہر پہ اٹیک کر دیتے ہیں، تب تک آپ اس بات کا انتظار اپوزیشن کرتی رہے گی کہ جب الیکشن آئیں گے تو پھر ہم ووٹ کے ذریعے اوپر آئیں گے تب پھر ہم کو عملی قدم اٹھائیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو جسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی ہمارا جو ہم نے ماضی میں کیا ہوگا اس کو ہمیں وہ پھل ہم کاٹیں گے، جو ہم نے بویا ہوگا وہ ہم کاٹیں گے اب آگے جا کے۔ میں تو جاننا چاہ رہا ہوں آصف صاحب کہ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، باقاعدہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو اٹیک کیا جا رہا ہے، تو پھر ملک کی سوورنٹی کا کیا بنے گا؟ ملک کی بقا پھر کس کو کہتے ہیں؟ قومیں کس لیے ہوتی ہیں؟ دیکھیں سٹیپ اور امپلیمنٹ کرانا حکومت پاکستان کا کام ہے۔ جہاں پاکستان کی بات ہوگی، جہاں اس کی سرحدوں کی حفاظت کی بات ہوگی، ہم صدقے دل سے اور سچے دل سے آپ کے چینل کے توسط سے اپنی پارٹی کے بہاف پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ ساتھ آئیں گے کیا یہ اپوزیشن کا، مجھے یہ بتا دیں اس وقت یہ جو اتنا بڑا اسپیسیفک ایشو میں جو آج ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس میں اپوزیشن کا کردار کیا صرف یہی ہے کہ ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم نے احتجاج کیا، ایک آپ کہہ رہے ہیں ہم نے احتجاج کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لپ سروس کے علاوہ؟ دیکھیں سر بات یہ ہے کہ امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کام ہے احتجاج کرنا۔ ہم نے باہر بیٹھی جو قوتیں چند بیانات میں جاننا چاہتا ہوں، چند بیانات میڈیا پر آ کے دینے کے علاوہ ایک تحریک التوا پیش کر کے کیا جو بری ذمہ ہوتی ہے اپوزیشن اپنے کردار سے؟ نہیں سر دیکھیں، جو جمہوریت کا جو رول ہے، جو اسمبلی کا جو کردار ہے، وہ اپوزیشن اپنا نبھا رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو نبھا رہی ہے۔ اب آگے بات ہے امپلیمنٹیشن کی یا ڈائیلاگز کی۔ ڈائیلاگز جو ہیں وہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ جو نیٹو والے ہم پر اٹیک کر رہے ہیں تو ان سے ڈائیلاگ کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے۔ ہاں اگر گورنمنٹ آف پاکستان ہماری جماعت کو بھی کہتی ہے کہ آپ بھی ہیں اس ڈائیلاگ میں شامل ہوں تو انشاءاللہ ہم شاید ان سے زیادہ بہتر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے۔ رائٹ، یہ انہوں نے بات کی چوہے صاحب کہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر ہمیں کہتی ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے آپ بھی آئیں تو ہم آئیں، کیوں نہیں آپ ایک قوم ایک متفقہ ایک اسٹریٹجی بناتے آپ کی حکومت میں؟ اسپیشلی پاکستان بڑی اہم بات ہے سوورنٹی کی، اس کے اوپر آپ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے کیوں نہیں ساتھ چلتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا لپ سروس، حکومت لپ سروس نہیں کر رہی، یہ آپ نے کویشچن کر تھے۔ عملی احتجاج یہ تھا کہ جب اس کی سپلائیز روکی گئی، یہ عملی احتجاج ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک آپ نے ان کی میجر 80% ان کی جتنی سپلائیز ہیں یہاں سے اگر وہ رک جاتی ہے تو ان کی وار ہی ختم ہو جاتی ہے، ان کا سسٹم ہی نہیں رہتا، اور یہ ایک عملی اقدام کیا، اس لیے آپ اس کو لپ سروس نہ کریں۔ یہ تو اپنے ماضی میں بھی یہاں ماضی پہ رہا ہے، دیکھیں ماضی میں نہیں نیٹو کے جو کنٹینر سے جلائے یعنی جلنے کی ہمیں خبریں مل رہی ہیں، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ تو ان کی آپریشن پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ گورنمنٹ لیول پہ دس تھنگ ہیپن فرسٹ ٹائم، یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو جلنے کا فلانے کا وہ تو ایک سسٹم اور ہے، وہ تو ایک ٹیررزم کا فیکٹ ہے، یہ کون سا فیکٹ ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی یہ فرسٹ ٹائم ہوا، یہ آپ تھوڑا سا جو سب یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ ڈرون حملے پاکستان کی ایئر بیسز سے ہوتے ہیں، اسے کیوں نہیں روکتے آپ؟ اب ذرا اس کو جو آپ کیونکہ آپ سیٹسفائڈ نہیں ہو رہے میرے آنسر سے کہ یہ گورنمنٹ کا یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم سپلائیز آپ کی روک رہے ہیں اس کنڈیشن کی وجہ سے کہ آپ ہمارے انفلٹریشن کر رہے ہیں، آپ ہمارے اندر آ کے جو کر رہے ہیں یہ ہم اپنی خود مختاری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق رہا کہ اس کے ساتھ کہ ڈرون کا کیوں نہیں ہوتا، اور دوسرے ڈرون پہ بھی ہم نے ان کو وارن کیا ہے کہ اگر اب آیا تو ہم ڈرون گرائیں گے، ہماری فضائیہ الرٹ ہے اس پہ، میری بات سن لیں، کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا ایک چیز پہ، کہ ایک لمٹ تھی، اب ان پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ہماری فضائیہ کو الرٹ کرا دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا حملہ ہوگا تو ہم اس پہ ایکشن لیں گے پورا۔ یہی بات لیکن ہم اپنے ویورز کو کیا بتا سکتے ہیں جو آپ اپنے بھی بات کی ہے کہ آئندہ اگر کوئی بھی ڈرون حملہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے
تو اس جو ڈرون جو یہاں پر آئے گا اسے گرا دے گی حکومت پاکستان؟ بالکل. اس کے اوپر آج بھی فارن منسٹری نے یہ باقاعدہ کہا ہے, انہیں کہا کہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ کو ڈرون حملہ کرنا ہے ود ان دی سے تو ہمیں آپ ٹیکنالوجی دیں, ہم خود کر لیں گے. یہ اسی لیے بات ہم نے ڈیمانڈ کی نا, ہم نے اسی لیے ان کو کہا تھا کہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی چاہیے, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی کوآرڈینیٹر ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کے, انہوں نے آج ایک بڑا اہم انکشاف کیا ہے اور بڑی اہم اعلان بھی یہاں پر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے بالکل واضح کر دیا کہ آئندہ اگر پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پر ڈرون حملہ ہوا تو اس ڈرون کو گرا دیا جائے گا. خالی ڈرون نہیں, خالی ڈرون پہ آپ سوچ رہے, کسی قسم کی بھی انفلٹریشن ہوئی, خالی ڈرون نہیں, کوئی بھی کسی قسم کی بھی داخلی انداز میں کوئی آیا تو اس کے اوپر آج ہم نے باقاعدہ پروٹیسٹ خالی زبانی نہیں کہا, ان کو لکھ کے بھیجا ہے. اور اس پہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ بھی اپنے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, اسی کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب کی ہے, اسی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی آئی ہے کہ ہم جو رول ادا کر رہے ہیں ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ کے فرنٹ, ٹیررسٹ وار کے لیے فرنٹ کے طور پہ, فرسٹ اسٹیٹ کے طور پہ, اس کے لیے ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ آپ ہمارے اندر آ کے تو ہمیں ایک پرابلمس کھڑی کر دیتے ہیں اور عوامی سطح پہ ہمیں جو مشکلات آتی ہیں اس کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا چیز کی گئی جس کے مطابق پھر اگر کوئی ایسا ہوا تو ہم اس کو باقاعدہ اس کو ڈاؤن کریں گے, اور اس کے لیے فضائیہ کو بھی الرٹ کیا گیا, سب کچھ کہا گیا. لیکن ساتھ ساتھ ان کی جو کلیریفیکیشنز آئی ہیں, جو چیزیں آئی ہیں, اس کو ہم یونائٹڈ نیشن کے اس چارٹر کے تحت جس میں کہ آپ ایسے سب مسائل کو جو بھی اس سطح کے اس کو اقوام متحدہ کے اندر لے کے ہیں, ہم نے وہاں بھی اپنا ریزولوشن کے لیے موو کیا ہے کہ ان چیزوں کو واچ کیا جائے. کیونکہ آپ کوئی جنگ بھی ایک سطح پہ نہیں لڑ سکتے, آپ کو ہر چینل پہ اس چیزوں کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے. کیونکہ آج وہ دنیا جو ہے نا سکر کے ولیج بن چکی ہے. اس جب ولیج بن جاتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک اچھے ہمسایوں کی طرح اچھے رائٹ. جیسے میں واپس ڈرون کی طرف آؤں گا. آپ نے بات کی کہ اگر اب ڈرون ادھر سے آیا, باقی بھی آپ نے بات کی اور ساتھ ڈرون کا ادھر سے آیا, لیکن یہاں پر جو خبریں آئی ہیں اور ایون میں کچھ دن پہلے میری منور حسن صاحب سے بات ہوئی, جے آئی کے امیر ہے, وہ کہتے ہیں جی ڈرون ادھر سے نہیں آتا, ڈرون آتا ہی ادھر سے ہے اور پاکستان کی ایئر بیسز سے اڑتے ہیں ڈرون جو ہیں. آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں ڈرون کے؟ اور کچھ تصاویر پاکستان کی بیس سے اٹھ رہے ہیں تو پھر تو گورنمنٹ جو جتنی ہے نا فورسز اکٹھی مل کے فیصلہ. میں چاہوں گا صاحب میں یہ بریک لے کے آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا. ناظرین وقت ایک دفعہ پھر چھوٹے سے بریک کا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بریک کے بعد ملیں گے, لیکن اس سوال کا جواب بھی ان سے لیں گے کہ ڈرون حملے پاکستان کے اندر سے ہو رہے ہیں یا پاکستان کے باہر سے ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا نہیں.